دوستو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں باقی جانوروں کے ساتھ گیدڑوں کا ایک گروپ بھی رہتا تھا۔ سارے جنگل کے جانور گیدڑوں سے بے حد خوش تھے، لیکن ہاتھی کو گیدڑ پسند نہیں تھے۔ وہ ان سے سخت نفرت کرتا تھا۔ ایک دن ہاتھی نے گیدڑوں سے کہا، تمہارے لیے اچھا ہوگا کہ یہ جنگل چھوڑ دو، ورنہ تمہیں مار مار کر یہاں سے بھگا دیا جائے گا۔ گیدڑوں نے کچھ دن تک تو ہاتھی کی بات کو سنجیدہ نہیں لیا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ ہاتھی اپنی طاقت کے نشے میں دوسرے جانوروں کی تذلیل کرتا ہے۔ پھر ایک دن ہاتھی کو غصہ آیا اور اس نے تمام گیدڑوں کو مار مار کر جنگل سے بھگا دیا۔ گیدڑ اپنے خوبصورت ہرے بھرے جنگل کو یاد کر کے افسردہ ہوتے اور ویرانے میں اکیلے تنہا زندگی گزارنے لگے۔ انہی گیدڑوں میں ایک بوڑھا گیدڑ بھی تھا، جس کو اپنی فیملی کے گیدڑوں کی تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس سے معلوم تھا کہ گیدڑ کس قدر اپنے آبائی وطن یعنی اپنے دیش ہرے بھرے جنگل سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دن بوڑھے گیدڑ نے باقی گیدڑوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، کیا تم اپنے جنگل کو واپس پانا چاہتے ہو؟ تمام گیدڑوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو اس بوڑھے گیدڑ نے کہا، تم مجھے زخمی کرو اور جنگل میں پھینکاؤ۔ تمام گیدڑ بزرگ گیدڑ کی بات سن کر حیران ہو گئے۔ بوڑھے بزرگ نے کہا، تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا۔ اگر اپنا وطن واپس لینا چاہتے ہو، تمہیں بالکل ایسا ہی کرنا ہوگا۔ کسی گیدڑ کو ایسا کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، پھر بھی اپنے بڑے کا حکم مان کر اس کو زخمی کیا اور اپنے اوپر لاد کر جنگل میں پھینک آئے۔ ایک دن ہاتھی کو گیدڑ کے بارے میں پتہ چلا۔ یہ تمہارا حشر کس نے کیا ہے؟ بوڑھا گیدڑ بولا، یہ میرے اپنے ہی گیدڑ ہیں جنہوں نے یہ میرا حال کر دیا۔ ہاتھی بولا، مگر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ گیدڑ بولا، وہاں ایک خوبصورت جنگل ہے، ہر قسم کے پھل وافر مقدار میں ملتے ہیں، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہے، ایسا لگتا ہے جیسے جنت ہے، جنت کا ٹکڑا ہے وہ جگہ۔ وہاں پر سب سہولتیں ہونے کے باوجود میرا دل وہاں نہیں لگتا۔ میں نے اپنے بچوں سے کہا کہ اپنا گھر اپنا ہوتا ہے، واپس چلتے ہیں۔ ہاتھی سے معذرت کر کے ہاتھی کی ہی سرپرستی میں رہتے ہیں۔ وہاں پر ساری کھانے پینے کی سہولتیں اور خوبصورتی ہونے کے باوجود اس جنگل جیسی دوستی، اپنا پن اور بھائی چارہ کہاں تھا؟ لیکن میری بات سن کر گیدڑوں نے مجھ پر حملہ کر دیا اور مجھے زخمی کر دیا، اور میری بات سن کر گیدڑوں نے مجھ پر حملہ کیا اور مجھے زخمی کر کے اس جنگل میں چھوڑ گئے۔ ہاتھی نے جب یہ ساری بات سنی تو دل ہی دل میں دوسرے جنگل پر حکمرانی کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے گیدڑ کا علاج کروایا اور کہا، تم مجھے اس جنگل میں لے چلو، میں تمہارا بدلہ لوں گا اور تمہیں انصاف دلاؤں گا۔ ہاتھی اور گیدڑ ایک دن دوسرے جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہاتھی کو بہت تجسس تھا کہ وہ نئے جنگل میں جائے گا اور وہاں پر قبضہ کر کے گیدڑوں کو وہاں سے بھی بھگا دے گا۔ اچانک ہاتھی کو لگا کہ وہ زمین کے اندر دھنسا جا رہا ہے۔ اصل میں ہاتھی دلدل میں پھنس گیا اور گیدڑ ہلکا پھلکا ہونے کی وجہ سے دلدل سے آسانی سے کراس کر گیا اور اپنے باقی گیدڑوں کو لے کر اپنے پرانے دیش میں باقی جانوروں کے ساتھ رہنے کے لیے واپس جنگل میں آ گیا، اور ہاتھی دلدل میں پھنس کر اپنی جان گنوا بیٹھا۔ دوستو، ہاتھی لالچی تھا، اس کے لالچ کی تو یہی سزا بنتی تھی۔ باقی گیدڑ نے اپنے آبائی گھر کے لیے قربانی دی اور عقل مندی سے اپنا پرانا گھر یعنی اپنا پرانا جنگل حاصل کر لیا۔